تو بات یہ ہے بیٹا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ہم نے اس فرمان کا یہی کہہ لیں کہ پاس نہیں رکھا، مان نہیں رکھا کہ ہم بجائے تفرقے آپس میں، وہ اللہ نے کہا کہ تفرقے میں نہ پڑے، اور ہم کیا کیا، ہم نے تفرقے میں پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ہوا کیا ہے، یہ اصل میں ایک سازش ہے یہود و نصارہ کی طرف سے۔ یہاں پہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو غیر مسلم کہہ لیں جن کو، اب میں جو ویڈیو میں کہہ رہا ہوں تو وہ دیکھنے والے برا نہ مان جائیں، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں یا جو انسان مسلمان نہیں ہیں، وہ اصل میں وہ سارے مل کے مسلمان کے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ کہ جب بھی کہیں ایسا موقع آئے گا نا، وہ دیکھنا آپ کو پیٹھ دکھا جائیں گے اور آپ کے ساتھ دشمنی ظاہر کریں گے۔ انڈیا لے لیں، اسرائیل لے لیں، امریکہ لے لیں، حتیٰ کہ چائنا تک لے لیں، ان سب کو ہم سے مفادات ہیں، اس لیے ہماری دوستی میں آتے ہیں۔ ادروائز یہ سارے اصل میں جب باری آئے اور یہ اوقات دکھا دیتے ہیں اپنی، اور دشمن ہے اصل میں۔ ٹھیک، بہرحال بیٹا میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم لوگ ایک جان تھے، پہلے یہی سمجھ لیں کہ خلافت عثمانیہ تھی جو یہ ترکوں کے پاس تھی۔ تب کہیں پہ بھی کسی ملک کے ساتھ بھی کچھ غلط ہوتا تھا نا، کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ، تو وہ وہاں پہنچ جاتے تھے پوری فوج لے کے۔ اب وہ اس نے اعلان کرنا تھا کہ ہم یہاں پہ حملہ کرنے لگے ہیں، تو وہ سارے مسلمان جو ممالک تھے وہ اپنی اپنی فوجیں بھیجتے تھے اور وہ ایک جھنڈے کے نیچے سب لوگ لڑتے تھے۔ اب جو یہود و نصارہ ہیں ان کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ یہ تو ان سے تو ہم کبھی پھر جیت نہیں سکتے، یہ تو کٹھے ہو کے سارے آ جاتے ہیں، ہوتا نہیں سارے برا رل کے آ جاتے ہیں، ایسے ہی تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا جو کٹ ہے نا، ادھر میں بیٹا وہ علمی لیول پہ نہیں جا رہا کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آپس میں فتویٰ نہیں وہ دے رہا کہ آپس میں یہ اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے یا اہل سنت ہے، میں اس میں نہیں جا رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، میں ایک اوورآل آپ کو ویو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جب تک یہ اکٹھے رہیں گے یہ ان کو نہیں کوئی چھیڑ سکتا۔ انہوں نے پھر ہمارے بیچ میں لڑائی ڈلوائی، پھوٹ ڈلوائی، اور ہمارے بیچ میں چند لوگوں کو پیسے دے کے خرید کے کھڑا کیا گیا کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ ایسے صحیح ہے اور دوسری پارٹی کہے ایسے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو پہلے کٹ تھا وہ وقت ہو گیا، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ملک پھر ٹوٹ گئے، اسلامی ممالک بن گئے، جو وہ خلافت عثمانیہ تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، پھر سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اب اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے، نعوذ باللہ یا خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ تو نہیں کہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حملہ کرے پاکستان کے اوپر، تو دوسرا کوئی اسلامی ملک نہیں آئے گا، کیونکہ اب ہم اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسرے کام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے تو بیٹا میرا یہ ماننا ہے، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ جب ہم مسلمان کسی میچ دیکھنے کے لیے جائیں، کسی میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں، تو وہاں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی تمہارا فرقہ کیا ہے، وہاں ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کہیں فلم دیکھنے جائیں ہم پھر بھی ایک ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دکان بنائی ہو تو کبھی آج تک آپ نے دیکھا کسی دکاندار نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہو یہاں پہ صرف اہل سنت جو ہیں یا اہل حدیث جو ہیں صرف وہی آئیں کیونکہ میں اہل سنت ہوں یا میں اہل حدیث ہوں؟ اس نے کبھی اپنی دکان کے باہر تو نہیں نا لکھا۔ اگر وہ ایسے کرے گا تو پھر گاہک کم ہو جائیں گے۔ تو کاروبار میں نہیں ہم تفرقے میں پڑ رہے، میچ دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے، ہر کام کے لیے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو دین ہی تو اصل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے۔ ہمیں مسلمان جب ہم کہتے ہیں تو سارے جو جتنے بھی مسلمان ہیں، 4 ارب یا 3 ارب جتنے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پھر میں ان جیسا ہوں۔ تو جب ہم مسلمان والی ڈیفینیشن سے باہر نکلیں گے، ہم کہیں گے تم یہ ہو میں یہ ہوں، تو پھر ہم اپنی اپنی پارٹی بنا لیں گے، اپنی اپنی علیحدگی ہو جائے گی ہماری۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے بہت نقصان ہوگا۔ جب کوئی باہر سے ہمارے اوپر حملہ کرے گا، کسی اہل سنت کے اوپر کرے گا، تو اہل حدیث کہے گا اہل سنیاں دے پہن دو،
भैन तो लिता। अगर किसी अहले हदीस के ऊपर हमला होगा तो सुन्नी कहन के इनू भैन तो खैर है। तो ये नहीं कि हमें असल में अलग-अलग कर दिया गया ताकि हमें दूसरे की हेल्प के लिए इकट्ठे होके हम ना रहें, हमें तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। अच्छा, ये जो बातें हैं कि आप जिनसे इख्तलाफात होते हैं, इधर स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप सबके लिए कि ऐसी बातें जिनसे इख्तलाफ पैदा हो, जैसे कोई ऐसे हो सकता है शरई मसला, आप कहें कि मेरे फ़िरके में ऐसे है और वो कहें मेरे फ़िरके में ऐसे है, तो आप उस बात से इज्तनाब करें, उस बात से इज्तनाब करें। आप कहें, इसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, एक आयत है कि ये जो लोग आपस में लड़ते हैं, ये कहता है मैं सही हूँ, ये कहता है मैं सही हूँ, इनके बीच में फ़ैसला क़यामत के दिन मैं ही करूँगा। तो फ़ैसला उसने करना है कि कौन सही है कौन गलत है। आप अपने अपने अकीदे के ऊपर रहते हुए, आप जिस भी जमात से आपका ताल्लुक़ है, आप ये देखेंगे ओवरऑल मेरा ताल्लुक़ इस्लाम से है, ठीक है। अगर कोई दूसरा है, वो चाहे जिस भी फ़िरके से, आपके मुसलमान तो है ना, ठीक है। तो आप ये समझ के एक दूसरे के साथ बैठें बेटा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, ठीक है। वो ऐसे ही होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि घर में 4 भाई जो होते हैं, अगर घर में 4 भाई हों तो घर में हो सकता है उनकी लड़ाई होती है, वो कहे कि तू मेरे पैसे ले गए हैं, वो तू मेरी इंज करता है, तू ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। घर में बेशक वो लड़ें, आपस में बेशक हो, लेकिन जब बाहर किसी एक भरा को कुछ कहे ना, वो 4 ही रल के आ जाते हैं। तो बाहर से अगर कोई हमला करे तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, साड़ी ऐसी तैसी। तो ऐसे ही है कि अगर आपस में छोटी छोटी कोई लड़ाई हो भी जाए या बात हो जाए तो उसको इग्नोर करें, कोई बात नहीं यार, तुम अपने रास्ते पे जाओ, मैं अपने पे जाता हूँ, ठीक है। तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह करेगा, मेरा अल्लाह करेगा, तो लेकिन हम भाई भाई हैं, एट दी एंड ये कि हम भाई भाई हैं। चलो ठीक है जी। तो अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं जी, यहाँ तक आप इसको स्टॉप कर दें।